نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میں نے ایک خاص خوشی کا بیان شروع کیا تھا جو شادی اور نکاح کی خوشی ہے. اس میں جو بری رسمیں ہم نے داخل کر دی ہیں، کچھ تھوڑا سا بیان گزشتہ مجلسوں میں اس کا کر چکا ہوں. آج ایک اور مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو شرعی مسئلہ بھی ہے اور نکاح کے اندر وہ ضروری ہوتا ہے، اور وہ ہے مہر کا مسئلہ. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہر نکاح میں مہر ہوتا ہے اور لازماً اس کو باندھا جاتا ہے. پہلے تو میں اس مہر کی حقیقت بیان کر دوں شرعی اعتبار سے، اس لیے کہ ہمارے بہت سے بھائی وہ ہیں جو علم دین سے اور قرآن کریم سے ناواقف ہونے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے مہر دے دیا تو گویا عورت کو خرید لیا اور وہ ہماری کنیز بن گئی، باندی بن گئی. اس لیے جس طرح چاہیں اس کے ساتھ معاملہ کریں، ماں باپ سے ملنے دیں یا نہ ملنے دیں، اس کے رشتہ داروں کو اور محرم لوگوں کو آنے دیں یا نہ آنے دیں، ہمیں کام لکھتا ہے. یہ تصور کہ مہر خرچ کر کے اور مہر دے کر کسی عورت کو اپنی زوجیت میں لینا اور پھر اس کے ساتھ باندھیوں جیسا سلوک کرنا، یہ اسلامی نقطۂ نظر سے بالکل غلط ہے. بعض یہ سمجھتے ہیں کہ مہر باندھ لو اور مقرر کر لو، جتنا جی چاہے مقرر کرو، کون دیتا ہے، کون مانگتا ہے، کون اس کے اندر پڑتا ہے، بس اسی طریقے سے ختم ہو جائے گا. ایک رسم ہے، یہ ایک رسمی چیز ہے کہ مہر مقرر کیا جائے. اس لیے نہ کبھی عمر بھر انہیں دینے کا خیال آتا ہے، اور ہمارے اس علاقے کی اور ہمارے معاشرے کی جو خواتین ہیں وہ بھی اس سلسلے میں کوئی مطالبہ نہیں کرتی. اس لیے اسی طریقے سے وہ مہر کا بوجھ اپنے سر پر لیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. یہ دونوں تصور غلط ہیں. یہ دونوں قسم کے خیالات جو ہیں جو آج کل ہمارے اس معاشرے میں عام طریقے سے پائے جاتے ہیں، اسلام کے بالکل خلاف. مہر نہ تو عورت کی قیمت ہے معاذ اللہ. کسی آزاد کو مملوک اور غلام نہیں بنایا جا سکتا. جس کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے اس کو خریدا نہیں جا سکتا. ہماری ان خواتین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی آزاد پیدا کیا ہے جس طرح ہمیں پیدا کیا ہے. ہم بھی آزاد ہیں، ہماری خواتین بھی آزاد، کسی کی مملوک نہیں، کسی کی غلام نہیں، کسی کی باندھی نہیں، کسی کی زر خرید نہیں. تو کسی بھی آزاد عورت کو یا آزاد مرد کو یا آزاد بچے کو چند پیسے دے کر خریدا نہیں جا سکتا، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے یہاں بڑا مجرم ہوگا. ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص کسی آزاد آدمی کو زبردستی پکڑ کے فروخت کر دے اور اس کو غلام بنوا دے تو سب سے پہلے میں اللہ کے یہاں اس کے خلاف مقدمہ دائر کروں گا. اور ظاہر بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے خلاف مقدمہ دائر کریں وہ کہاں بچ کر جا سکتا ہے؟ اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتا ہے؟ ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں فریق بن جاؤں گا، اور میں فریق بن جاؤں گا اس کا کہ جو کسی آزاد آدمی کو خرید کر اور اس کو غلام بنا لے. کسی آزاد بچے کو، آزاد مرد کو، آزاد عورت کو، آزاد لڑکی کو غلام نہیں بنایا جا سکتا.
نہ خرید کر غلام بنایا جا سکتا ہے، نہ جبر اور زبردستی سے غلام بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے، ان کی آزادی کے اندر کوئی خلل نہیں ڈال سکتا، اور موجودہ زمانے میں تو آزاد غلام کا تصور ہی ختم ہو گیا، اس لیے کہ بین الاقوامی طریقے پر غلامی کو ختم کر دیا گیا۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ فلاں شخص میرا غلام ہے یا فلاں بیوی میری غلام ہے، جھوٹا ہے۔ دنیا میں کسی جگہ بھی اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے خلاف اور زیادہ مقدمات قائم کیے جائیں گے۔ تو کسی بھی زوجہ کو یہ سمجھ لینا کہ وہ باندی بن گئی، غلام بن گئی اور ہر طریقے سے ہمارے قبضے میں آ گئی، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسلامی تصور یہ نہیں، وہ آزاد رہتے ہوئے اس کی زوجہ ہے، لیکن اس کی وہ مطلقاً آزاد نہیں، اس کے اوپر کچھ پابندیاں جو کسی وقت بیان کر دوں گا۔ بہرحال یہ مہر جو ہے یہ قیمت نہیں ہے اس عورت کی، یہ مہر جو ہے یہ کوئی ایسا قرض نہیں ہے کہ جس کو ادا کیا تو کیا اور نہ کیا تو کوئی حرج نہیں، بلکہ مہر کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ عورت کو لے جانے کا، یعنی اپنے نکاح میں لانے کا اکرامیہ اور اعزازیہ، یعنی اس کا اکرام کرایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے۔ زوجیت میں آئی تو اب چاہیے اس کو کہ اس کا اکرام کرے، اس کا اعزاز کرے، اس کو عزت دے، اور یہ عزت دینا اسی وقت ہوگا کہ جب اس کے ساتھ غلاموں جیسا معاملہ نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے ارشادات میں عورتوں کے ساتھ غلاموں جیسا معاملہ کرنے کو سخت گناہ قرار دیا، بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ غلاموں جیسا معاملہ عورتوں کے ساتھ نہ کرنا چاہیے، مار پیٹ میں بھی نہ کرنا چاہیے۔ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اس وقت آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، باقی اسے اپنے قابو میں رکھنا چاہیے۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنے قابو میں رکھے، اعتدال کے ساتھ، سختی زیادہ نہ کرے، تشدد زیادہ نہ کرے۔ تو میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک اعزازیہ اور اکرامیہ ہے، یعنی ایک عورت کو اپنے گھر میں لا رہا ہے، اپنے عقد میں لا رہا ہے، تو اس کو کچھ ہدیہ پیش کرے، اس کا کچھ اعزاز کرے، اس کو عزت بخشے، اس کو کچھ مال دے، تاکہ اس کا دل بھی خوش ہو جائے اور دینے والا بھی اس کی قدر کرے۔ اس لیے کہ جو چیز مال دے کر حاصل ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی، اور جو چیز مفت میں آتی ہے کوئی اس کی قدر نہیں کرتا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آدمی جب خود کماتا ہے اور مال جمع کرتا ہے تو خرچ کرنے میں بھی وہ بہت تنگی کرتا ہے، دیکھ بھال کر خرچ کرتا ہے، اور اگر باپ کی میراث اسے مل گئی تو الل تلل اڑا دیتا ہے۔ تو یہاں پر صرف اتنا مقصود ہے اس مہر کا، اور قرآن کریم نے اس کو 2-3 جگہ ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافرین، کہ تم اپنی زوجہ کو عقد میں لاؤ مال خرچ کر کے، اور تمہارا مقصود کیا ہے؟ محسنین، کہ تم پاک دامنی کی زندگی گزارو اس کے ساتھ، غیر مسافرین، فواحش والی زندگی اور دوسری زندگی گناہوں والی زندگی نہ گزارو۔ گویا مہر دینے کے بعد اور مہر کو شوہر پر لازم کر دینے کے بعد اب یہ ہو گیا کہ وہ اس کی عزت بھی کرے گا اور اس کے ساتھ رہ کر اس کی بھی پاک دامنی کی ضمانت دے گا اور اپنی بھی پاک دامنی کی ضمانت دے گا۔ یہ مقصود ہے اسلام کا مہر کے مقرر کرنے سے۔ یہ کوئی اجرت نہیں، یہ کوئی قیمت نہیں، یہ اور کوئی اس کے اندر شان نہیں ہے، بس اتنا مقصود ہے۔ جب یہ مقصود سمجھ میں آ گیا تو اب یہ دیکھیے کہ مہر کس طرح باندھا جائے، کتنا باندھا جائے۔ اس کے اندر بھی ہمارے معاشرے میں بہت افراط و تفریط پائی جاتی ہے، کہیں بہت زیادہ تنگی ہے، کہیں بہت زیادہ وسعت ہے۔ چنانچہ عام طور پر جو دیندار حضرات ہیں، دینی ذہن رکھتے ہیں،
اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سنت کے مطابق عمل کریں. وہ کہتے ہیں کہ مہر شرعی اور مہر فاطمی باندھو، اور زیادہ آگے وہ بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ 32 روپے 8 آنے مہر باندھو. یہ کم سے کم مہر ان کے یہاں ہوتا ہے، اور وہ اس نیت کے اندر واقعتاً بالکل صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مہر کے سلسلے میں ان کی پیروی کریں. لیکن اس کے اندر جو غلط فہمیاں اور غلطیاں آ گئیں وہ بہت سی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مہر شرعی کہتے کس کو، یہ سمجھ لیں. پھر یہ کہ مہر فاطمی کیا تھا وہ سمجھ لیں. اور پھر یہ کہ کم سے کم مہر کی مقدار شریعت نے کتنی رکھی ہے. جب یہ تین باتیں سمجھ میں آ جائیں گے تو مہر کا پورا فلسفہ آپ کی نظر میں آ جائے گا، جو اسلامی فلسفہ ہے. کم سے کم شریعت نے جو مقدار رکھی ہے مہر کی وہ 10 درہم ہے اس زمانے کے اعتبار سے. یعنی 10 درہم سے کم مہر مقرر نہیں کیا جائے گا، شریعت اسے قبول نہیں کرے گی. مہر جو ہے شروع میں اللہ کا حق ہے کہ اس نے مقرر کر دیا ہے اپنے بندوں کا، بعد میں جا کر وہ عورت کا حق بنتا ہے، پہلے وہ اللہ کا حق ہے. تو اس میں 10 درہم، جس کی ابھی میں مقدار بتا دوں گا، 10 درہم کم سے کم ہے. اگر کوئی اس سے کم مہر مقرر کرے گا شریعت قبول نہیں کرے گی، وہ کہے گی کہ 10 درہم کا فیصلہ کرو. چنانچہ اگر کسی نے 5 درہم مقرر کیا تو شریعت کی میں یہ منظور نہیں، اس کے 10 درہم کر دیے جائیں گے خود بخود. کسی کوئی کرے یا نہ کرے 10 درہم کر دیے جائیں گے اسے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ شریعت نے اس کی ابتدا مقرر کر دی کہ 10 درہم سے کم میں نہیں ہوگا. 10 درہم ہمارے وزن کے اعتبار سے 2 تولے 7.5 ماشا چاندی ہے. 3 تولہ 7.5 ماشا چاندی ہے. یعنی اس کی جو قیمت 3 تولے 7.5 ماشا چاندی کی جو قیمت ہو وہ کم سے کم ہے. اس سے کم مہر اللہ کے یہاں تسلیم نہیں. اگر کوئی کم کرے گا تو اس کو پورا کر دیا جائے گا. کتنا ہے احسان؟ 2 تولے 3 تولے 3 تولے بہرحال 2 تولے یا 3 تولے مجھے اس وقت صبح ہو گیا. تو 3 تولے 7.5 ماشے چاندی ہے. یہ کم سے کم مہر ہوتا ہے، اس سے کم نہیں ہوگا. اور یہ مہر شرعی نہیں ہے، بلکہ یہ مہر کی کم سے کم مقدار ہے کہ اس سے کم پر اگر کوئی نکاح کرے گا تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن یہ مقدار پوری کر دی جائے گی. یہ تو ہے سب سے ادنا مہر جس کو شریعت نے مقرر کر دیا. دوسرا ہے مہر شرعی. مہر شرعی کیا چیز ہے؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مہر شرعی وہ ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا باندھا گیا تھا. یہ بھی غلط ہے. یہ مہر شرعی نہیں، وہ مہر فاطمی ہے جس کی تفصیل ابھی آنے والی ہے. مہر شرعی جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ جس عورت کا نکاح ہو رہا ہے اس کے خاندان میں اس جیسی خواتین کا جتنا مہر باندھا گیا ہے وہ مہر شرعی ہے. اور اس کو ہماری اصطلاح میں مہر مثل کہا جاتا ہے. مہر شرعی در حقیقت مہر مثل ہے، نہ وہ 10 درہم ہے نہ وہ مہر فاطمی ہے. کہ اس خاندان میں، زوجہ کے خاندان میں اس جیسی عورت کا جتنا مہر مقرر پہلے کیا گیا اور رکھا گیا، اور عام طور پر اس خاندان میں یہی مہر ہوتا ہے، اس کو مہر شرعی کہتے ہیں. اور یہ زوجہ کا حق ہے، اس لیے کہ جس خاندان سے اس کا تعلق ہے اسی سے اس کا معیار مقرر کیا جائے گا. بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن خاندانوں کے اندر 10,000 یا 15,000 درہم کا معمول ہے، یعنی 10,000 15,000 روپے کا معمول ہے، لہذا یہ اس کا مہر مثل ہے اور یہ مہر شرعی ہے.
اور یہی اصل مہر ہے. اسی کو اصلی مہر کہتے ہیں، جس کو مہر مثل کہا جاتا ہے. یہی اصلی مہر ہے. اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب عارضی ہیں، کسی ضرورت کی وجہ سے انہیں باندھ لیا گیا، باندھ لیا، بس ٹھیک ہے. یہ ہے اصل حق مہر کا اور عورت کا، جس کو مہر مثل کہا اور مہر شرعی کہا. فرض کیجئے کہ کسی خاندان میں، یعنی وہ خاندان جہاں پر نکاح کیا جا رہا ہے، اس جیسی عورتوں کی اور خواتین کے لیے مہر مقرر کیا گیا ہے 15,000 روپے، تو اس کا مہر مثل اور مہر شرعی 15,000 ہوگا. وہ دوسری بات ہے کہ زوجہ یا اس کے اولیاء، یعنی اس کے سرپرست، اس میں کچھ کمی کر دیں تو یہ حق ہے اس کو، یا اس کے اندر زوج شوہر کچھ اضافہ کر دے تو اس کو حق ہے. لیکن اصلی مہر شرعی ہے، اس کو کہتے ہیں مہر شرعی، اسی کو مہر مثل کہا جاتا ہے. تیسرا ہے مہر فاطمی. مہر فاطمی کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیا تو اس وقت جو مہر مقرر کیا آپ نے وہ مہر فاطمی. وہ مہر 32 روپے 8 آنے نہیں تھا، وہ مہر تھا 500 درہم. آپ نے 500 درہم مہر مقرر کیا تھا حضرت فاطمہ، اور یہ 500 درہم جو مہر مقرر کیا تھا آج کل کے اعتبار سے 131 تولہ 3 ماشا چاندی بنتا ہے، جو تقریباً 9-10 ہزار روپے بیٹھے گا. آپ اسے خوب یاد رکھیے کہ مہر فاطمی جو ہے وہ 131 تولہ 3 ماشا چاندی ہے. اس سے کم مہر فاطمی نہیں ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہاں سے 32 روپے 8 آنے کی روایت ہمارے یہاں آ گئی، اور یہ روایت آج تک چلی آ رہی ہے بہت سے خاندانوں میں. میں بھی کہیں نکاح پڑھاتا ہوں تو یہ کہا جاتا ہے کہ 32 روپے 8 آنے. میں نے کہا نکاح نہیں، وہ مہر صحیح نہیں ہے، مہر صحیح کرو. تو مہر فاطمی میں نے کہا نہیں، یہ مہر فاطمی نہیں ہے. مہر فاطمی تو آج کل کے اعتبار سے 9-10 ہزار بلکہ اب تو اور زیادہ ہو گیا ہوگا، 11-12 ہزار تک ہو گیا. 131 تولہ 3 ماشا چاندی. اور جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں ان کا مہر بھی تقریباً یہی تھا. اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو 10 درہم کی مقدار مقرر کی ہے وہ سب سے ادنا درجہ ہے. اگر وہی شریعت میں مطلوب ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی مقرر کرتے. بس وہی بات ہے کہ آپ نے جہاں نکاح کیا، جس زوجہ سے نکاح کیا یا جس بیٹی کا نکاح آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کیا، ان کے خاندانوں میں وہ مہر رائج تھا جو آپ نے مقرر کیا. کسی کا 400 درہم تھا، کسی کا 500 درہم تھا، اس طریقے سے مختلف. صرف ایک زوجہ محترمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ام حبیبہ، ان کا 400 دینار یعنی اشرفی، وہ تو درہم ہے، دینار ہے، مہر مقرر کیا تھا. لیکن وہ مہر بعد شاہ حبشہ نجاشی نے ادا کر دیا تھا اپنے پاس. تو اس سے اتنا معلوم ہو گیا کہ مہر کے اندر کم سے کم مقدار نہ رکھنا چاہیے. ہاں اگر کوئی ضرورت مند ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس کے لیے بقدر ضرورت گنجائش ہے کہ وہ کم سے کم رکھنا چاہے تو اتنا رکھ لے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا کہ حضرت فاطمہ کا مہر رکھا آپ نے 500 درہم یعنی 131 تولے سونا اور چاندی اور 3 ماشا، یہ رکھا آپ نے ان کا مہر. اور ازواج مطہرات کا بھی تقریباً اسی کے قریب قریب مہر تھا. یہ ہے وہ مہر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا حضرت فاطمہ کا، اس کو مہر فاطمی کہتے ہیں، جس کو میں نے ابھی بتا دیا اور اب پھر کہتا ہوں کہ آج کل کے حساب سے 10-12 ہزار بیٹھے گا. حساب لگا لینا آپ
131 تولہ 3 ماشا چاندی کی کیا قیمت بنے گی؟ یہ ہے مہر فاتح. پتہ نہیں کہ وہ 32 روپے 8 آنے کہاں سے آ گیا. ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں جبکہ ارزانی کا زمانہ تھا بہت، اور 8 آنے تولہ اور 4 آنے تولہ چاندی ملا کرتی تھی، اور یہ کافی عرصے پہلے کا زمانہ ہے، یعنی یہ سمجھیے کہ تقریباً 70-80 سال پہلے کا. تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت حساب سے 32 روپے 8 آنے آ گیا ہو تو وہی چل پڑا اور آج تک وہی چلا جا رہا ہے. اس لیے ایسی غلطی کبھی نہ کرنا چاہیے کہ 32 روپے 8 آنے مہر مقرر کیا جائے، بلکہ مہر مثل مقرر کرنا چاہیے، جس کو میں نے مہر شرعی کہا. تیسری غلط چیز جو ہمارے یہاں رائج ہو گئی ہے وہ ہے زیادہ سے زیادہ مہر مقرر کرنا، لاکھوں کا 25 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ، یہ مہر بھی مقرر ہوتا ہے. اور اس کے اندر اگر غور سے دیکھا جائے تو کسی چیز کی طرف نظر نہیں ہوتی، بلکہ اپنی شاہانہ شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم اتنے بڑے ہیں. یا لڑکی والے کہتے ہیں کہ ہماری لڑکی اس قدر معزز ہے کہ اس کا مہر جو ہوگا وہ 25 لاکھ ہوگا. یہ مہر زیادہ مہر ہے. اسی وجہ سے ہمارے بعض بزرگوں نے اور علماء نے طاقت سے زیادہ مہر رکھنے کو منع فرمایا ہے. مہر کی زیادتی جو ہوتی ہے یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر مقرر ہو گیا تو لازم ہو جائے گا. مہر کی کمی جو ہوتی ہے وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے یہاں جو پسندیدہ ہے وہ مہر مثل اور مہر شرعی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی نظر سے یہ مسئلہ پوشیدہ نہیں تھا. ایک مرتبہ انہوں نے لوگوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا، الا لا تغالوا فی مہور النساء، کہ دیکھو عورتوں کا مہر زیادہ مقرر نہ کرنا. پھر فرمایا کہ اگر زیادہ مہر مقرر کرنا اللہ کے یہاں یا دنیا میں عزت کا سبب ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. بڑی عجیب بات حضرت عمر نے فرمائی کہ اللہ کے یہاں اگر عزت کا سبب ہوتا زیادہ مہر مقرر کرنا، یا اس دنیا میں ہوتا، تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی تمام عزتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھیں. جب آپ نے اس پر عمل نہ کیا اور اللہ نے اس کی اجازت آپ کو نہ دی تو معلوم ہو گیا کہ زیادہ مہر مقرر نہ کرنا چاہیے. نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے. نہ اس میں دنیا میں کوئی عزت حاصل ہوگی، اپنے طور پر کوئی سمجھ لے کہ عزت حاصل ہوگی تو غلط فہمی میں مبتلا ہے، خود فریبی میں مبتلا ہے، اور نہ آخرت میں کوئی عزت اس سے حاصل ہوگی، بلکہ اس کے اندر بڑے خطرات. یہ مہر جو مقرر کیا جاتا ہے زیادہ، عام طور پر اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ لڑکے والے یا لڑکی والے اپنی شان و شوکت کا، اپنی سرمایہ داری کا اور اپنی مالداری کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ یہ اس قسم کا اظہار جو ہوتا ہے شرعاً پسندیدہ نہیں. یا پھر اس کے اندر یہ مقصود ہوتا ہے کہ ہماری لڑکی کو یہ کہیں چھوڑ نہ دے، اس کی پیش بندی کے لیے مہر زیادہ سے زیادہ مقرر ہو تاکہ یہ پابند ہو جائے اور ہر وقت اپنے نکاح میں رکھے. یہ تصور اگرچہ ایک اعتبار سے درست ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے یہ تصور بالکل غلط ہے. اس اعتبار سے تو درست ہے کہ گویا لڑکی کے نکاح کی تو ہم نے ضمانت لے لی، اور یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے اس کے بڑے تباہ کن اثرات ہوتے ہیں. اصل میں مہر کی کمی اور زیادتی سے نکاح کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. نکاح کے اوپر جو اثر پڑتا ہے اچھا یا برا، وہ دونوں خاندانوں کے اور زوجین کے یعنی میاں بیوی کے آپس کے تعلقات اور آپس کی چیزوں سے پڑتا ہے. تعلقات اگر اچھے ہیں،
ایک دوسرے کو خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ نکاح کون چھوڑنے والا. لیکن اگر تعلقات خراب ہیں، زوج شوہر کی طرف سے ظلم و زیادتی، بے پناہ ظلم و زیادتی کرتا ہے، جیسا کہ عام طور پر دیکھا ہے آپ نے کہ بعض شوہر وہ ہوتے ہیں کہ بدترین ظلم کرتے ہیں، جسمانی ظلم بھی کرتے ہیں، روحانی ظلم بھی کرتے ہیں. جسمانی اعتبار سے یہ کہ اس کو زد و کوب کرتے ہیں، روحانی اعتبار سے یہ کہ تانا زنی کرتے ہیں، اس کے اوپر ہر وقت تانا زنی میں مبتلا رہتے ہیں، اس کے اوپر جھوٹی تہمتیں رکھتے ہیں، اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں. بتائیے کون زوجہ ہوگی ایسی جو اس کو برداشت کرے؟ اگر ہم نے اس سے 25 لاکھ مہر سے ہم نے یہ ضمانت تو حاصل کر لی کہ وہ نہ چھوڑے، لیکن اپنی بیٹی کو عمر بھر کے لیے جہنم میں جھونک دیا، عمر بھر وہ اسی طریقے سے رہے گی، خوشیاں اس سے چھین لی جائیں گی اور دنیا کی مسرتیں اس سے ختم ہو جائیں گی. وہ اسی جہنم کے اندر اپنی زندگی گزارتی رہی، کیا فائدہ ہوا؟ زیادہ مہر مقرر کرنے سے فائدہ کیا ہوا؟ یا دوسرا رخ اس کا دیکھیں کہ اگر زوجہ کی طرف سے شوہر مطمئن نے حکم عدولی کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، بد زبانی کرتی ہے، کام نہیں کرتی، اطاعت گزاری نہیں کرتی، اور کوئی اس سے کام نہیں آتی، تو ایسی صورت میں شوہر اگر اس کو رکھے گا 25 لاکھ مہر کی وجہ سے تو وہ جہنم کی زندگی میں گزارے گا، دونوں کی زندگی تباہ ہوگی. مہر اس کے اندر کچھ نہیں کرتا. اس لیے یہ تصور بالکل غلط ہے. اور بعض علاقوں میں، ہمارے ہی مسلمان بھائیوں کے علاقوں میں ایک اور عجیب رسم ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تمام مسلمانوں کو، کہ مہر کو پہلے حاصل کر لیتا ہے، وصول کر لیتا ہے اس کا باپ یا بھائی، زوجہ کا باپ یا بھائی وصول کر لیتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کثیر مہر، بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد وہ نکاح کر دیتا ہے تو پھر خبر نہیں لیتا اپنی بیٹی کی، چاہے شوہر اسے قتل کر دے، چاہے اس کو مار دے، چاہے اس کے ساتھ زیادتیاں کرے، ظلم کرے، وہ خبر نہیں لیتا. گویا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کو فروخت کر دیا. یہ بالکل جاہلیت کا تصور ہے. زمانہ جاہلیت میں یہ معاملہ کیا کرتے تھے عورتوں کے ساتھ، وہ آج تک چلا آ رہا ہے بعض علاقوں میں. اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص تو اس پر قادر نہیں کہ وہ اتنی مطلوبہ کثیر رقم مہر کے اندر فراہم کر دے. اس لیے اکثر بیٹیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں اور اکثر لڑکے بھی اسی طریقے سے بغیر شادی کرے جاتے ہیں. مہر کی کثرت، مہر کی زیادتی یہ پسندیدہ نہیں ہے. فاروق اعظم نے جب یہ اعلان کیا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے، تو ایک عورت کھڑی ہو گئی. اس نے کہا کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے مہر کا کم کرنا، اس لیے کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ مہر اگر تم مقرر کر لو تو اس کو دے دیا کرو. 4 پارے میں یہ آیت ہے. فاروق اعظم نے سر جھکا لیا، کہنے لگے یہ خاتون سچی بات کہہ رہی ہے. یہ ہے صداقت پسندی کہ ایک عورت کی بات کو مان لیا کہ یہ خاتون سچ کہہ رہی ہے. واقعتاً ہم زیادہ مہر مقرر کرنے پر قانوناً پابندی نہیں لگا سکتے، عورت کا حق ہے. البتہ اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. ختم ہو گئی بات. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے زیادہ مہر مقرر کر دیا اپنی زوجہ کا، شرعاً وہ معتبر ہے اور قانوناً اس کے اوپر ہم کوئی پابندی نہیں لگائیں گے. البتہ پسندیدہ بات وہی ہے کہ مہر شرعی قائم رکھا جائے اور مقرر کیا جائے. اس سے معلوم ہو گیا کہ زیادہ مہر مقرر کرنا اگرچہ اس کے اندر بعض فوائد ہماری نظر میں آئے ہیں، لیکن وہ فوائد ایسے ہی ہیں، مجموعی اعتبار سے پسندیدہ چیز نہیں. پھر ایک بات اور بھی اس کے اندر سمجھ لیجیے
کہ مہر کے سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر یہ طریقہ چل پڑا ہے کہ عام طور پر یہ ذہن ہے کہ کون مہر دیتا ہے کون مہر لیتا ہے بس ایک رسمی چیز ہے، اسے باندھ لو۔ شوہر تو دینے کا نام ہی نہیں لیتا، وہ کیوں دے گا؟ اور عورت جو ہے وہ اپنی شرم و حیا اور معاشرے کے جبر کی وجہ سے وہ مطالبہ نہیں کرتی۔ حالانکہ یہ مہر جو ہے یہ قرض ہے شوہر پر۔ کیسا قرض ہے اس کو میں ابھی انشاءاللہ ابھی بیان کر دوں گا، اور آج ہی میں موضوع ختم کر دوں گا۔ یہ قرض ہے، ایسا قرض ہے کہ جس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ شوہر نے ادا کیا نہیں ہے، نہ اس کی نیت تھی ادا کرنے کی، اس لیے جب موت کا وقت آتا ہے تو اب وہ خوشامد کرتا پھرتا ہے زوجائی کہ معاف کر دے، خدا کے لیے معاف کر دے، خدا کے لیے معاف کر دے۔ مرد ہو کر اپنی زوجہ سے اور عورت سے معافی طلب کرنا، بتائیے یہ مردانی کے خلاف ہے، مردانگی کے موافق ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی مرد اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ چنانچہ ہمارے ہی معاشرے کے اعتبار سے میں بتاتا ہوں کہ اگر کچھ زیادتی ہو جائے زوجہ کے حق میں مرد کی جانب سے، شوہر کی جانب سے، اور اسے احساس بھی ہو جائے کہ میں نے واقعتاً زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، وہ کبھی زبان سے نہیں کہے گا کہ مجھے معاف کر دے، کبھی نہیں کہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنی مردانی کے خلاف سمجھتا ہے۔ مہر کے معاملے میں ایسا نہیں، اور بہت سے تو وہ ہے کہ اس مہر کے بوجھ کو لے کر رخصت ہو جاتے ہیں دنیا سے۔ یقین رکھیے احادیث کا بھی یہی مضمون ہے، اور فقہا اور علماء نے بھی یہی کہا ہے کہ جو شخص اپنی عورت کا مہر ادا نہیں کرے گا اور عورت بھی معاف نہ کرے تو وہ آخرت میں اس مہر کو ادا کرے گا، اللہ اس سے دلوائے۔ یہ ایسا قرض ہے، اس لیے اس کو اسی طرح سمجھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ جو شخص نکاح کرے اور مہر مقرر کر لے اور اس کی نیت یہ ہو، ارادہ یہ ہو کہ میں مہر ادا نہیں کروں گا، نکاح کے وقت سے ہی اس نے یہ نیت کر لی، فرمایا کہ وہ حرام کاری کی زندگی گزارے گا، وہ حرام کاری کی زندگی گزارے گا۔ کتنی بڑی وعید ہے! اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مہر عورت کا دینا چاہیے، یک مشت دے دو اگر قدرت ہے، ورنہ تھوڑا تھوڑا کر کے قسطوں میں دے دو۔ اور بھی مہر ادا کرنے کے طریقے ہیں جو میں بتا دوں گا بعد میں۔ تو مہر کی یہ حقیقت ہے۔ اب اس کا حاصل یہ نکلا کہ شریعت کا مزاج یہ ہے اور اس کی ہدایت یہ ہے کہ مہر کے اندر نہ تو اتنی تنگی کی جائے کہ کم سے کم مقدار جو 3 تولے 7.5 ماشے چاندی ہے وہ مقرر کی جائے، اور نہ اتنی اس کے اندر سخاوت دکھائی جائے کہ لاکھوں اور کروڑوں مقرر کر دیے جائیں، بلکہ شوہر اپنی استطاعت کے اعتبار سے اور اس اعتبار سے کہ وہ ارادہ بھی رکھتا ہے مہر ادا کرنے کا، اور اس اعتبار سے کہ عورت کا حق بھی پورا ادا ہو جائے، یعنی مہر مثل اور مہر شریک وہ مقرر کر لے۔ یہ اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ ہے، اور ایسے مہر کے اندر اللہ نے بڑی برکت دی، ایسے بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، ایسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں کہ اس کے فائدے وہی لوگ اٹھاتے بلکہ سمیٹتے ہیں کہ جو اس پر عمل کرے۔ بہت سی مثالیں آپ کے سامنے ایسی مل جائیں گی کہ اس ازدواجی زندگی بڑی خوشگوار طریقے سے گزر رہی ہے، آپ ٹٹولیں گے تو اس میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ ان کا مہر زیادہ نہیں تھا بلکہ مہر مثل اور مہر شریک۔ یہ تو تھی مہر کے بارے میں اجمالی بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، اور آخر میں خلاصہ بھی میں نے بتا دیا۔ اب ایک بات اور سمجھ لیجئے، اس میں بھی معاشرے کی اصلاح مقصود ہے کہ نکاح کے فارموں میں لکھا جاتا ہے مہر معجل عین سے اور مہر مؤجل واو سے، لیکن اکثریت ہماری وہ ہے جو اس کا مطلب نہیں سمجھتی۔ زیادہ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ مہر معجل اسے کہتے ہیں جو جلدی ادا کرنا ہے،
اور مہر معجل واو کے ساتھ اسے کہتے ہیں کہ جسے بعد میں ادا کرنا ہے. یہ اس کا لفظی ترجمہ کر دیا انہوں نے. شرعی اعتبار سے یہ اصطلاح الگ ہے، اس کے معنی الگ ہے. مہر معجل عین کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح ہوتے ہی زوج کے اوپر، شوہر کے اوپر اس کا ادا کرنا لازم ہو گیا، اور نکاح ہوتے ہی عورت کو اس مہر کے مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہو گیا. اس میں کوئی تاخیر نہیں ہے، لازم ہو گیا اس کا ادا کرنا. آپس کی رضامندی سے بعد میں ادا کرنے وہ اور بات ہے، لیکن شرعی اعتبار سے جیسے ہی نکاح منعقد ہوا تو مہر معجل جو عین کے ساتھ ہے اسی وقت اس کے اوپر لازم ہو گیا، اب اسے ادا کرتا ہے. فارموں میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ نصف معجل نصف مؤجل، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ آدھا مہر تو ابھی لازم ہو گیا. لازم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر قرض دار ہو گیا اور قرض کو جلد سے جلد ادا کرنا چاہیے، لہذا شوہر کے اوپر اس کا ادا کرنا جلد سے جلد لازم ہوا، اور عورت کو حق ہو گیا کہ جب جی چاہے مطالبہ کر دے. نکاح ہونے کے بعد فوراً مطالبہ کر دے، یہ بھی اس کو حق ہے. خلوت سے پہلے مطالبہ کر دے، یہ بھی اس کو حق ہے. خلوت کے بعد مطالبہ کرے، وہ بھی حق ہے. اس کو مطالبہ کا حق حاصل ہو گیا. اب وہ بیچاری معاشرے کے جبر کی وجہ سے یا اپنی سعادت مندی کی وجہ سے مطالبہ نہ کرے، وہ دوسری بات، لیکن اس کو مطالبے کا حق حاصل ہو گیا. یہ تو ہے عین کے ساتھ. اور واو کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ اس مہر کے ادا کرنے کے لیے آپس میں کوئی تاریخ اور کوئی وقت مقرر کر لیا گیا ہے، لہذا جب وہ تاریخ یا وقت آئے گا اس وقت شوہر پر لازم ہوگا کہ ادا کرے، اور زوجہ کو مطالبے کا حق ہوگا. لیکن وقت آنے سے پہلے زوجہ کو مطالبے کا حق نہیں. فرق صرف اتنا ہے. معجل یعنی عین کے ساتھ جو ہے اس میں نکاح ہوتے ہی زوجہ کو مطالبے کا حق ہے، اور واو کے ساتھ جو ہے اس کے اندر مطالبے کا حق زوجہ کو جب ہوگا جب وقت آ جائے. یہ فرق ہے حضرت. ہمارے یہاں جو مشہور ہے وہ غلط ہے. اور صورت اب یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی معجل اسے کہتے ہیں جسے جلد سے جلد ادا کریں، اور معجل اسے کہتے ہیں کہ جب نکاح ختم ہوگا تب جا کر اس کی ادائیگی ہو، چاہے موت کی وجہ سے نکاح ختم ہو یا طلاق کی وجہ سے نکاح ختم ہو، تب جا کر اس کی ادائیگی لازم ہوگی. یہ غلط ہے. یہ شرعی تصور تھا حضرت مہر کے سلسلے میں، جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ مہر نہ تو اتنا زیادہ رکھا جائے کہ جس کا ادا کرنا مشکل ہو جائے، اور نہ اتنا کم رکھا جائے جو بیوی کے اور زوجہ کے حرمت کے اور اس کے احترام اور اکرام کے خلاف ہو، بلکہ اتنا مہر رکھا جائے جس میں زوجہ کا اکرام بھی ظاہر ہو جائے اور شوہر کی وسعت بھی ظاہر ہو جائے کہ وہ اتنی وسعت رکھتا ہے. اسی طریقے سے مہر جب آ جاتا ہے وہ مقرر ہو جاتا ہے اور شوہر نے قبول کر لیا، اب اس کے اوپر وہ قرض ہے، لازم ہے، لازم ہو گیا اس کے اوپر اس کا ادا کرنا. وہ اس کو ادا کرے، چاہے وہ قسط وار ادا کرے یا وہ دوسرے طریقے سے ادا کرے یکمشت. لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں مصارف شوہر اور بیوی کے مشترک ہوتے ہیں، عام طور پر شوہر اپنی بیوی کو گھر کا خرچہ دیتا ہے، اور وہ اندرون خانہ جو انتظامات ہوتے ہیں شوہر بیوی کرتی رہتی ہے. اس لیے ہمارے اس معاشرے میں ضروری ہوگا کہ شوہر جب اس کو مہر کی رقم دے تو جتا کر دے، تاکہ وہ بھی مطمئن ہو جائے اپنی جگہ پر، اور اس کو بھی اختیار حاصل ہو کہ اس مہر کی رقم میں جو چاہے کرے. مہر کے عوض میں زیور دیتا ہے تو جتا کر دے کہ زیور مہر کے عوض میں، رقم دیتا ہے تو جتا کر دے
کہ رقم تمہارے مہر کے عوض میں، اس لیے کہ گھر کا خرچہ جو دیا جاتا ہے اس کے اندر زوجہ جو ہوتی ہے امین ہوتی ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر اسے خرچ کرنا جائز نہیں ہوتا، اور مہر کے رقم کے اندر اور مہر کے مال میں عورت خود مختار ہوتی ہے، مالک ہوتی ہے، جہاں چاہے خرچ کرے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، ماں باپ کو تحفہ دے اس کو اختیار ہے، بہن بھائیوں کو تحفے میں دے اس کو اختیار ہے، یا کسی اور کو تحفہ بھیجے اس کو اختیار ہے، چاہے وہ اس کو فروخت کر دے زیور کو یا اور کچھ کر لے، اسے کامل اختیار ہے، شوہر کا اس میں کوئی دخل نہ ہوگا۔ اس لیے مناسب ہوگی یہ بات کہ جب اس کو مہر کی رقم دی جائے تو جتا کر دی جائے، صرف نیت کر لینے سے کافی نہ ہوگا، اگرچہ اللہ تعالیٰ اس نیت کو معتبر مانیں گے، لیکن دنیا میں اس عورت کا مطالبہ، زوجہ کا مطالبہ اس پر برقرار رہے گا۔ اس لیے اس کے طرف توجہ کی جائے، اور مہر کے معاملے میں خصوصیت سے وہ طریقہ اختیار کیا کریں تمام خواتین بھی اور تمام مرد بھی کہ جو مہر شرعی ہے اس کو اختیار کریں۔ مہر شرعی میں نے بتا دیا کہ مہر شرعی وہ ہے، اور زیادہ اگر سنت کا اتباع کرنا چاہتے ہیں تو مہر فاطمی رکھ لیں، اور یہ نیت کر لیں کہ اس میں سنت کا ہم اتباع کر رہے ہیں تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اجر و فضیلت بھی عطا فرما دے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے کی غلط کاریوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں، اور سیدھا سادہ وہ طریقہ کہ جو اسلام نے ہمیں شادی بیاہ اور مہر کے سلسلے میں تعلیم دیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر فتنے سے محفوظ رکھیں، بری رسموں سے اللہ تعالی ہمارے تمام گھرانوں کو محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں میں چھپا لیں برحمتک یا ارحم الراحمین۔